نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف پر اس سے قبل ہماری 2 نشستیں ہو چکی ہیں، جن میں ایک تو میں نے ابتدائی تعارف کے طور پر قرآن حکیم میں جو 10 سورتوں کا ایک گلدستہ ہے، مدنی صورتیں، ان کا اجمالی تعارف کرایا تھا اور ان کے بعد مشترک اوصاف کا حوالہ دیا تھا۔ ان میں سے 2 چیزیں یاد کر لیجئے۔ ایک یہ کہ ان میں ملامت کا انداز ہے، مسلمانوں کو ملامت کی جا رہی ہے، بلکہ زیادہ سخت نہ سمجھیں تو زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے سامنے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کو پیش کیا جا رہا ہے بطور نشان عبرت کہ تم سے پہلے وہ تھے امت مسلمہ، انہوں نے جب دین کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ معزول کر دیے گئے اور تم اس مقام کے اوپر فائز کیے گئے۔ اب دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلو۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں وہ تمہید ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یعنی اگر تم بھی صرف تسبیح اور تحمید ہی تک رہو، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہی کا اگر وظیفہ کرو، تو یہ جمادات اور نباتات بھی کر رہے ہیں، پھر تمہارا مقام کیا ہوا؟ نمبر 2 یہ کہ سب سے بڑھ کر تو یہ فرشتے کر رہے ہیں۔ تمہاری جو تخلیق ہوئی اور تمہیں جو خلافت عرضی عطا کی گئی، اس کا تو تقاضا کچھ اور ہے، ان تقاضوں کو سمجھو۔ یہ تسبیح اور یہ تحمید یہ بھی ہے، تمہیں کرنی ہے، تمہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی تقاضا ہے۔ اب اس میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز آ گیا، بہت ہی واضح۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جب تم دعویٰ کرتے ہو اللہ پر ایمان کا تو اس کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، تحمید کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا ذکر کیا جائے، یہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کا تقاضا تم سے تو اصلاً یہ ہے
کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال کے دو اشعار جو ہے وہ بہت اہم ہیں، جو ان پہلی 4 آیتوں کے جو اصل مفہوم ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ بھی خواہی، ز خاکی بے سزا خواہی، جدا خدرا نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خونے دوستاں خواہی۔ کہ ایک ہے مقام بندگی، عبادت، اطاعت، تسبیح، تحمید، رکوع، سجود، یہ کچھ اور مقام ہے، اور مقام عاشقی یہ کچھ اور ہے۔ اہل ایمان سے تو اللہ کا عشق مطلوب ہے۔ سورہ بقرہ میں جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، عربی میں لفظ عشق زیادہ استعمال نہیں ہوتا، یہ فارسی میں آ کر یہ لفظ جو ہے زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے عربی کا لفظ، لیکن یہ کہ عشق کے لفظ کے اندر ایک طرح کا منفی پہلو ہے۔ کسی کے عشق میں سوکھ جانا، کسی کے عشق میں جو ہے انسان کی وہ جو ہے جان آدھی رہ گئی ہے، وہ رنج اور غم میں بھلا جا رہا ہے، ہجر میں مرا جا رہا ہے، یہ عشق ہے۔ لیکن حب جو ہے وہ ایک پازیٹو شے ہے، محبت خدا بندی، اور محبت میں پھر سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہونا۔ تو قرآن کی اصل اصطلاح جو ہے وہ حب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں فارسی شاعری جس میں پھر علامہ اقبال نے بڑا نام پیدا کیا ہے، اس میں زیادہ تر لفظ عشق آتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدمی خواہی، جو نوری مخلوق ہے اللہ تو نے پیدا کی ہے فرشتے، ان سے تو سجدہ، رکوع، تسبیح، تحمید، اطاعت بس اس کے اوپر راضی ہے۔ ز خاکی، یہ جو خاکی انسان تو نے پیدا کیا آدم اور اس کی ذریت، ز خاکی بے سزا خواہی، اس خاکی سے تو اور زیادہ چاہتا ہے، کچھ اور تقاضے ہیں تیرے۔ وہ تقاضے کیا ہے؟ چنا خدرا نگہداری، تجھے اپنی ذات کی عزت کا، عزت نفس کا اتنا لحاظ ہے کہ بائی بے نیازی ہا، کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے، سبوح قدوس، تجھے کوئی احتیاج نہیں ہے، اپنی ذات میں کامل، لیکن اس ساری بے نیازی کے باوجود شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، تو اپنے عاشقوں اور محبوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے تیرے وجود پر، تیری توحید پر۔ یہ جان دینا، گردن کٹوانا، جس کے لیے حضور کی حدیث بارہا آپ کو سنائی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ ہے اصل میں مقام محبت، حب، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھا دینے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ زبان سے دعوے ہیں عشق رسول کے، اللہ سے محبت کے، اللہ کی وفاداری کے، نعتیں ہیں تو زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، لیکن نہ رسول کا اتباع ہے، نہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے تن من دل لگانے کا جو ہے جذبہ موجود ہے۔ اس کے بعد آخری بات بتا دی، ہم سے محبت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ دیکھ لو ہماری محبت کا تو معیار یہ ہے، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار، جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، یا آج آپ کہیں گے کہ ری انفورس کانکریٹ کا بنکر ہے، اس کو بڑے سے بڑا راکٹ جو ہے وہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایسے ہی صفیں ہو مسلمانوں کی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کہ دشمن کا کوئی ریلا جو ہے، کوئی آن سلاٹ اس کے اندر کوئی شگاف پیدا نہ کر سکے۔ یہ ہے ہماری محبت کا معیار، جان لو۔ یہ گویا کہ کان کھول دیے گئے کہ ہمارے راستے پر آنا تو پھر یہ راستہ اس کی جو ہے آخری منزل یہ ہے۔ اسی کو کہا ہے حضور نے حدیث میں، حفت الجنت بالمکارہ، یہ جان لو کہ جنت جو ہے اس کو گھیر دیا گیا ہے بڑی ناخوشگوار چیزوں سے۔ جنت ہے، ایک باغ ہے، اس کے گرد گرد جو کچھ ہے
وہ بڑا خوفناک جنگل ہے، اس میں درندے بھی ہیں، اس میں سانپ بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اس میں گڑھے بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے خطرات ہیں۔ جنت تک پہنچنے کے لیے ان مکارہ سے گزرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو جنت جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے اور بڑے نرم بستروں پر سو کر جنت حاصل نہیں ہوتی۔ جنت کے لیے مکارہ، وہ شے کہ جو بہت گراں گزرے انسان پر، جنت اس میں کس میں گھیرے ہوئے ہے، اس میں سے گزرو گے تو جنت تک پہنچو گے۔ کسی شاعر نے بڑا عمدہ انداز اختیار کیا ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگر آنا ہے میرے پاس تو انہی پتھروں میں سے، اسی ریگزار میں سے ہو کر آنا پڑے گا، کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے راستے کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام تو یہ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اب جو اگلی 4 آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار پیش کیے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے 2000 برس تک امت مسلمہ کے مقام پر فائز رہے، جن کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اور بھی 2 جگہ پر آیا ہے ذرا مختلف الفاظ میں، لیکن سورہ بقرہ میں تو ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ذرا میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جس قوم کا یہ حال ہو، جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی تالمود کا جملہ نہیں ہے، قرآن ہے۔ 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے 15ویں رکوع کی پہلی ہے سورہ بقرہ۔ لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے، آج کہہ رہا ہوں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا، اس میں جہاں دعوت توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عنصر شامل تھا، یقیناً اس کے بغیر تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ایک قومی جذبہ تھا، ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے، ٹھاٹ کے ساتھ رہے، ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے وہ مہربانیاں تھی، کرم فرمائیاں تھی۔ کیا وجہ کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیوں تھا وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ ظہری بعثت کے ساتھ آئے، آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرعونیوں کے، آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پرسیکیوشن سے اور ٹارچر سے نجات دلائے۔ اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت، اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا، وہ تو قوم کو بچانا ہے۔ قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دکھائے آل فرعون کو، اور پھر ایک معجزے کے ذریعے سے ہی اس قوم کو نجات دی، یہ قوم تھی۔ اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی صدق دل سے ایمان رکھتے تھے، جیسے جوشع ابن نون، جوشوا جس کو کہتے ہیں بائبل میں، غالب ابن یحنہ۔ لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے، ورنہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان، کوئی یقین نہیں تھا۔ چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ ما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقتاً ایمان لائے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں ایک قوم سے جو ظالم قوم ہے نجات دلانے کے لیے یہ آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لہذا دیکھیے اب ان کا کیا رویہ رہا عین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، جن کے ذریعے سے آل فرعون سے انہیں آزاد کرایا، انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سینائی پیننسلا میں۔ لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضا آیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو میدان میں، قتال کرو، اب جنگ کرو،
جیسے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، ایسے ہی حضرت موسیٰ ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سینائی پینسولا میں آ گئے، اور وہاں سے آگے اب جانا تھا ارض مقدس، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، حضرت اسحاق کا مسکن تھا، انبیاء کرام کا مسکن تھا، لہذا جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے۔ آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ اسی ارض مقدس کے لیے ہونے والا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے ارض مقدس پر ان کا غلبہ ہو، عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اور مسلمان جو کہ یوں سمجھیے 1400 برس سے اس ارض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا تسلط ہے، اب ان کو جو ہے گویا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ جو ایک تصادم آنے والا بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرحلہ آیا بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو میدان جنگ میں آؤ، تو کوڑا جواب دے دیا، فَصَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں ہم، وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہو، فیہا قوم جبارون، ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تم جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ، لٹھیا یہ جو ہے اس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، اس لٹھیا نے، اس عصا نے سمندر پھاڑ دیا اس نے، اور چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے اس نے، تو اس کو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اور جا کر جنگ کرو اور نکال دو ان کو وہاں سے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئی ہے پوری تفصیل، جو رنج اور غم کا جو حملہ ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے ایک مکہ رسید کیا اور اس کی جان نکال دی، اتنی محبت اس قوم کے ساتھ، اور پوری زندگی کھپا دی، اور فرعون کے ساتھ مسلسل کشاکش اور مسلسل جو ہے مقابلہ رہا، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے ہیں، لیکن اسی قوم کے بارے میں پھر جو ہے ایک طرح کی بیزاری تاری ہوئی، وہی بیزاری مقت کا لفظ جو میں نے پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، کبورا مقتا عند اللہ، ایک غصہ ہوتا ہے، غصے سے آگے جا کر بیزاری ہو جاتی، غصے میں تو آدمی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے غصہ اتارتا ہے، بات کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بیزاری میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ بیزاری حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میری یہ قوم جو ہے انکار کر رہی ہے جہاد اور قتال سے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اب ہمارے اور اس فاسق لوگوں کے مابین ہمارے کون ہیں؟ ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ہارون، اور 2 عورتیں بنی اسرائیل میں سے، 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے تھے، یوشع ابن نون اور کالف ابن یمنہ کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے، باقی 6 لاکھ کے 6 لاکھ جو ہے کوڑا جواب دے کر بیٹھ گئے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ اب تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے، میں اب ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے کوف پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو، جانتے ہو اچھی طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، ایسے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ذرا ایک نقطہ تفسیر کے اعتبار سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذاتی بھی ایذا پہنچائی گئی، جیسے حضور کو پہنچائی گئی۔ حضور کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی کہ نہیں، اور جس کرب میں حضور کا وہ وقت گزرا ہے جب تک کہ سورہ نور کی آیات نہیں آ گئی، جس سے کہ برات حضرت عائشہ کی ثابت ہو گئی، اس وقت تک جس شدید کرب کے اندر آپ مبتلا رہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اسی طرح اس قوم نے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال سے انکار کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتے رہتے تھے، بار بار آتے تھے، موسیٰ تم نے ہمیں بروا دیا، اس بیابان میں لا کر ہمیں مارا ہے، یہاں پر نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے،
اچھا لاؤ پانی ہمیں پلاؤ، تم اللہ کے رسول ہو تو لاؤ پانی۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان کے اوپر ضرب لگائی گئی، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس بیابان کے اندر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی باغات ہے، کہاں لا کے ہمیں مارا تم نے؟ تو وہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے من و سلوہ نازل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کو ایذا دی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شرمیلے تھے۔ عام طور پر جیسے آج بھی یورپ میں ہے، نہاتے ہوئے کوئی پردہ وردہ نہیں کرتے، عام طور آرمی بیرکس کے اندر بھی بس وہ کھلے ہوئے خانچے بنے ہوتے، آگے کو پردہ نہیں ہوتا، ننگے نہ رہے ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے نہ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا معاملہ ثابت میں بھی رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے اور کہیں ننگے نہیں ہوتے تھے پبلک کے اندر نہاتے ہوئے بھی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہے، ان کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے، یہ جو ہر وقت لیے دیے رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے کپڑے جو ہے لپیٹے رہتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جسم میں خرابی ہے، کوئی جسمانی جو ہے ان کے اندر نقص ہے، عیب۔ اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی نہر یا دریا کے کنارے پر کسی چٹان کی اوٹ میں ہو کر نہا رہے تھے، کپڑے اتار کے انہوں نے اپنی چٹان پر رکھ لیا، آس پاس کو دیکھنے والا تھا نہیں، اس وقت وہ پورے مڑیاں ہو کر نہانے لگے۔ وہ چٹان ان کے کپڑے لے کر چل پڑی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حجر صوبی یا حجر صوبی، کیا کہاں جا رہا ہے پتھر، میرے کپڑے تجھ پر ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بالکل صحیح سالم انسان ہے، ان کے اندر کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہے کہ جو سورہ احزاب میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ بن جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا معاملہ کر دیا اس چیز سے کہ جو وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، تو اللہ نے ان کے سامنے ایسی شکل پیدا کر دی۔ وہ کانا عند اللہ وجیہا، وہ تو اللہ کے نزدیک نہایت تندرست صحیح سالم تمام اعضاء وجود کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ ہے ایک اور ایذا جو ذاتی ہوتی ہے، لیکن یہاں جس ایذا کا ذکر ہے وہ ایذا ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے حوالے سے میں کر چکا ہوں، کیونکہ پچھلی آیت کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس حوالے سے اب اس کا ربط جڑتا ہے کہ جب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار کیا، تو اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا یا قوم اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لما تؤذوننی، یہاں لفظ قوم بھی لکھ لیجئے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، یا قوم ہے۔ اس قوم کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرح کے لوگ تھے، صادق الایمان بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جن کا ایمان کچا تھا، جس کا جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ ایمان سے خالی تھے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ایسے بھی تھے کہ جو سر سے ایمان نہیں رکھتے تھے، محض ایک قومی جذبے کے تحت کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا قومی تعلق تھا، وہ وہاں ساتھ تھے۔ تو وہ قدم قدم پر جھگڑا کرتے تھے، اڑنگے لگاتے تھے، حضرت موسیٰ کو ستاتے تھے، جس میں سب سے بڑا ستانا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوڑا جواب دے دیا، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون۔ اس کے لیے فرمایا لما تؤذوننی، مجھے کیوں کوفت پہنچا رہے ہیں، کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ کتنا صدمہ ہوا ہوگا جس پر کہ انہوں نے کہا کہ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان ناہنجاروں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا۔ اب دیکھیے اگلا جو جملہ آ رہا ہے، یہ اگرچہ اس جو سلسلہ کلام ہے اس کے اعتبار سے تو ضمنی کہلائے گا، لیکن یہ بہت بڑا فلسفہ قرآن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے دل ٹیڑھا کر دے اور پھر انسان ٹیڑھا ہو، پھر تو انسان کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں۔
اگر اللہ ہی نے دل ٹیڑھے کر دیے، یہی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو یہ مہر کر دی تو وہ ایمان کیسے لاتے؟ پھر ان کا قصور کیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس فری چوائس تھا اور حق ان پر منکشف بھی ہو گیا، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اس انکار پر اڑے رہے، بڑھتے چلے گئے، اختلاف ہی نہیں بلکہ مخالفت پر اتر آئے، ایذا رسانی پر اتر آئے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایک ایسی انتہا کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ چنانچہ یہ آیت جو آئی ہے کب آئی ہے؟ سورہ بقرہ میں آئی ہے، ہجرت کے بعد، جبکہ 13 برس تک یا 12.5 برس تک مکے میں حضور دعوت دیتے رہے، حق مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، پھر بھی ابو جہل اور ابو لہب اگر ایمان نہیں لائے تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اب مہر کر دی گئی، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہاں ہے کہ اصل میں فری چوائس انسان کے پاس ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ چوائس ہم نے تمہیں دیا، چاہو تو ہمارے شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو ناشکرے ہو جاؤ، نافرمان بن جاؤ، یہ چوائس تمہارا ہے۔ لیکن اگر تم نے حق کے منکشف ہونے کے باوجود اور اگر دل نے گواہی دے دی ہو کہ حق یہی ہے، اس کے بعد بھی اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اگر تم نے کفر کیا اور کفر پر اڑے رہے، تو رفتہ رفتہ تمہارے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فزیکل فینومینن بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، 2 سال تک پٹی بندھی رہے، تو آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، دیکھنے کا فنکشن آپ نے ختم کر دیا، تو اس کی صلاحیت جو ہے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک جوائنٹ کے اوپر پلاسٹر لگا دیجئے، صحت مند جوائنٹ ہے، پلاسٹر آپ نے لگا دیا، اب یہ کوئی موڑ نہیں سکتی، سال بھر تک اگر یہ پلاسٹر میں رہے گا تو اب یہ فریز ہو جائے گا یہ جوائنٹ، اب اس کو کھول کر پلاسٹر کو آپ ہلانا چاہیں گے نہیں ہلے گا، اس لیے کہ جوائنٹ کا کام تھا یہ جنبش کرنا، لیکن اگر تم نے اس کو بند کر دیا تو صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے تمہارے اندر جو عقل رکھی ہے، اللہ نے جو بصیرت رکھی ہے، تمہارے اندر روح اپنی پھونکی ہوئی ہے، وہ حق کو پہچانتی ہے، حق کی طرف آنا چاہتی ہے۔ تم اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، شہوت پرستی کی وجہ سے تم اس کا اعراض کرتے ہو، اسے انکار کرتے ہو، تو تمہارے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے حق کو۔ اور یہی ہے جس کو کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور اسی کے لیے دوسرے الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں، تو یہاں اس کا فلسفہ جو ہے سمجھ لیجئے، طبع اللہ علی قلوبہم بھی آتا ہے، مہر کر دی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ تو یہاں فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، چوائس تو دے رکھا ہے تمہیں، ہدایت پر آنا چاہو آ جاؤ، اور تمہارے لیے ہدایت کا راستہ اللہ آسان کرتا چلا جائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، لیکن غلط راستے پہ جاؤ گے تو اللہ اس غلط راستے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تھوڑی بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، وہ ساری کی ساری بے حیائی کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ پھر حیا کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور حیا جو ہے وہ بھولی بسری بات بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہاں تو امتحان ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، اس سے حقائق کو پہچانو، ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی